ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف گزارے انوار کرم کی برکھا سے۔ دوستو، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یکبستہ تھی تاریخ نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آئی، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر، شرف، اعزاز کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سوئے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس رہتی تھی اور زبان حال سے کہا کرتا تھا، کیریاں میں کیریاں، درد و غم کی کیریاں، اڈیاں چک چک راہ دیکھا تیریاں۔ یہ وہی راہ تھا جو روزانہ حضور کی راہوں میں آپ کھڑا ہوتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے معذرت کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے وہاں پھر علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامود تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا۔ پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں تو باول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور، میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے۔ خط لکھا، شامود کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئے۔ گزرتے بس اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے۔ پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ والہانہ استقبال ہوا، طلال بدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا، وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے،
بھائی ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے. اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا. رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے آئے نا تو چاہ چڑھ گیا. امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا. کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے. اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ خط ان تک پہنچا. مشاورت سے یہ بات ہے بھائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ تشریف آئے تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا. منظر بڑا دل نشین ہے. حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نام جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا. محبت کا نغمہ چھڑانا کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے اور میری راہوں میں جو ہے وہ سن کے تڑپے. اور میرے نبی فرماتے میرے نام طبہ نے خط لکھا تھا. فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو. یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شام کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہل کا تڑپنا بھی حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وباسفیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. یا کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، حضور کی راہوں میں تڑپ رہے ہیں. میں ایک جوان کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں. میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر دیں گے. اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی. وہ مجوسی تھا. اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی. سنتے چلیے گا. اس جوان کا نام سلمان ہے اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے. سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دی اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے گھر سے باہر نکالا. سرے عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں. کافی دیر وہاں بیٹھا رہا. رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا. کہاں تھے اس وقت تک؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا. اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے. مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. فرماتے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا. کہتے مجھے سبیل ملی. میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی. اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں لے آئی ہے. شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں. میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا تو کسی بہن چلا جا، وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کی چوکھٹ پہ بھی کھڑا تھا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا. اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے. ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہتا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے ہیں وہ سرزمین میں پالوں اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں دھیان سے سنیے گا. نمبر 1 کہا وہ صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے میں نے رستے سفر باندھا، دوڑ لگا. سلیلہ بنی قلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے اس بات پہ راضی ہو گئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ دیا، غلام بنا لیا. غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے. انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا. فرماتے اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا. خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منظر نصیب ہو گیا، پوڑیٹنے لگے. ایک دن کسی نے آ کے کہا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے،
دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں کرتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست, ہجر کی یاد میں چلے, انتظار کی راہوں میں تڑپے, پھر وہ ہمایوں بڑی آئی, سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا, کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا, اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اس خدرج کا, ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا, سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا, لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھ گئی. انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھڑا, وہ تو جذباتی تھا. اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا. وہ کہتا ہے زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی کے عشق ہے دل لگی نہیں, اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریت نظر میں آئی کیوں, آزمائشیں تو آتی ہے نا. یعنی اس نے مجھے زور کا مکہ مارا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا, رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرپٹ پہ تھے. کہتا میں نے کھانا پیش کیا, حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یسرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا, میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما دیا. دو نشانیاں پوری ہو. اب ایک نشانی باقی, دل تھام کے بیٹھیے گا. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا, اور میں حضور کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا. او بھائی, حیا سے آنکھیں جھک گئی, آنکھوں میں اداسیاں تھی, دل میں محبت کی بجلی کائنات تھی. قریب نے کرم کیا, کمر سے چادر اٹھا دی. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. یا سلمان رونے لگے, آنکھوں میں اتھرو آ گئے. میرے نبی فرماتے سامنے آؤ نا اور سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں, تبا اول بھی حضور کی راہوں میں, بحیرہ راحت کا تڑپنا بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وباسفیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا دوست, کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی, اور نہیں بھائی ہم سوئے تھے, وقت سمجھنا نکلا, ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں, اور یار ہمیں ان ہواؤں نے پیغام دیا. آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی, ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تو محمد کے غلام بن کر آ رہے ہیں. اس بات پہ دوست ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے نا, یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی. میں ہوں حاضر تیری جاگری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا, حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. یہ اعزاز میرا, یہ آپ کا, یہ شرف میرا, یہ آپ کا یار, کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی. یا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا, اللہم انی اجد فی الارواح امۃ هم السابقون الاولون فاجعلهم امۃ قال تلک امۃ احمد. مالک میں نے الواح قرآن کی امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ, لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ وہ امت میری امت بنا دے, تو جواب کیا دے گا, وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال. ایک سوال یہ بھی کہ ایسی امت کو بڑا وہ صدقہ دیں گے, کھا بھی خود جائیں گے اور اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھاتے, پہاڑ پر رکھتے, آسمان سے آگ آتی اور آگ کچھ کے لے جاتی. یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل ہے. اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہی پڑا رہتا.
قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو اس کے حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یار ہمیں شرمندگی سے بچا دیا۔ وہ شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گیا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ اس امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ بھائیان یہ نیکی کا ارادہ، میں داعی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ، میں جوانوں کو چوک چوباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، یہ نیکی کے جذبے ہیں۔ میں جوانوں کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا، یہ نیکی کے جذبے ہیں دوست۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے، آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ یار جذبہ پیدا ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہے، صفا کتنا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں۔ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی کفالت لے لوں گا، اور بھائی جذبے پیدا ہوئے۔ اس قوم میں میرا شمس کے اندر کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی اس لیے ہوئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں۔ ہمارا معاشرہ تو قبول بھی نہیں کرتا ایسی بیٹیوں کے، اور یار جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے اتنا عطا فرمایا، وہ مزدور کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی، وہ میری بیٹی، اور عزت سے اپنے گھر سے رخصت ہوگی، دنیا کی ہر نعمت دے کے بھیجوں گا۔ یہ جذبے یہاں بیٹھ کے پیدا ہوئے، نہ کسی دکھیے کے کام آیا، نہ کسی گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا۔ آپ جانتے ہوئے جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کتنی ہے؟ سنیے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا بتا، جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ ایسی امت کو پڑھا اللہ، وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمائے وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو بڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں، پروگرام بنائیں، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ مترسی اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قصب و کرسی کی زندگی گزاروں، اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رقصن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا، وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں ہو، اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو قدم صاحب میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے جوان گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، یا ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو وائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہنم منزل، جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یار مدینہ میں ایک رویہ تھا، پورا ہو گیا، اور فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، فن ہے تو فنکار کو زمانہ جانتا ہے، فن کمزور ہوا، بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے، لیکن جب وقت آخر آیا، عباس کا جادو چلا گیا اور بستر عدالت پہ آ گئے، تو بھائیان کوئی ان کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتا، بھیک مانگنے میں مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے میں مجبور ہوئے۔ کون جانتا ہے کتنے بڑے بڑے نام اور کہاں کے دوست
وہ گویا تھا، جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھتی تھی، اب بوڑھا ہو گیا، آواز گئی، کسی نے منہ لگانا، لوگ کسی نے پاس اٹھانا بھی گوارا نہ کیا، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا ہے، ایک تو ندامت کے اتھرو تھے، یا اللہ کہاں کھڑا رہا، کہاں بھٹکا رہا، کہاں الجھا رہا، ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، ایک تو معذرت کر رہا ہے اور دوسرے کہتے ہیں یا اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق ہی بندوبست کر دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے، جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتا یا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ یا کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا۔ بھائی جان جو معذرت کر لیتے یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ گندی نالی میں ایک شرابی کو دیکھا اور زبان پہ اللہ اللہ تھا، وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ فرماتے مجھے اس پہ رحم آ گیا کہ چاند سا چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے۔ فرماتے اسے وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہوئے، یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں آیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں حیران ہوں اور اللہ سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتف سے آواز آئی، سدری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے، وعدہ ہے وہ معاف کرے گا، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب حسن انگام کا چل گیا جب کھیت برسا، بھی تو پھر کس کام، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس دن کافر بھی کہے گا نا یا لیتنی کنت ترابا، آئے کہ میں پٹھی باندھے، اس نے تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے، اس دن صرف زندگی ہوگی۔ آج معذرت کریں گے تو وعدہ ہے وہ معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس امت کو میں نے پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے دوست، ہر سوال پہ ایک ہی جواب تھا اور آخر میں عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر دوست ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ 63 برس میرے نبی نے اس امت میں گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی لبوں پر کیا تھا؟ حضرت بن عباس کہتے ہیں حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا، میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیت اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے انہیں باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں گشی پر گشی آ رہی ہے، واسم علی واسم کہتے شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے، وہ تو یسرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اسے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا، اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتی ہے تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ چکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے یہی کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت،
اے اللہ میری امت. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے ہیں. حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے. مدینہ اداس، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا. اللہ مہربانی فرمائے گا. فرمایا ابو بکر میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے ساتھ نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ میرے ساتھ وعدہ نہیں کر دیتا. سنیے گا دوست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی. آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. صحابہ پیچھے ہٹے. آپ اندر داخل ہوئی. عرض کر دیا ابو جی دیکھیے نا بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے دیکھیے نا باجی فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرمانے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. دوست سیدہ نے دیکھا کہ جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے پھر اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا. جوانوں کو حرام مچ گیا. بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا. ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی بس ندا آمد زیجسنا قائے رسول من دعائے فاطمہ کر تم قبول در طلب کر دی زمین و آسمان جملہ بخش دے بشتر یک زمان. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں ہم نے دعا کو قبول فرما لیا ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. رکیے گا دوست. محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے. محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو نعرے میں اور آپ لگاتے ہیں شاید کہ یہ نعرے کھوکھلے ہو گئے. تخیلات میں اگر 2 لمحوں کے لیے غوطہ لگے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. میں نے عرض کیا محبت تو تقاضے چاہتی ہے. حضور تو رو رو کے اس امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. اللہ کے حضور ہمارے لیے التجائیں کرتے رہے. بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا. جوانی چوک چباروں پھٹوں کی زینت بنی. او بھائی اخلاق کہاں گئے؟ کھوکھلے ہوئے فساد کے کھوکھلے دانے میں کھڑے ہوئے. ہم جوان تھے تو چلے اکڑ اکڑ کے بولے بگڑ بگڑ کے مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ. یہ ہمارے تیور بنے. حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجی. کان پہ چو تک نہ لگی. وائز نصیحت کرتا رہا. ہم غفلت کی پٹی نہ اتارتے رہے. او بھائی سنی انسنی والا میرا اور آپ کا مزاج بن گیا. دیکھیے اعزاز آپ کا، اعزاز شرف آپ کا. ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی. اور یار اعزاز بڑے ہوں شرف بڑے ہوں تو کیا تقاضے نہیں بڑھ جاتے؟ ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ اگر اعزاز ہمارا ہے حضور ہمارے ہیں تو پھر بھائی جان تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آؤ بھائی میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے. اگر وہ راہیں میسر تو مبارک، اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو آؤ بھائی مرنے سے پہلے ہم ان راہوں پہ دوڑ لگا دیں، خود کو تھکا دیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں. یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. میں اور آپ یہاں آج ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی. میں جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو آخر میں 2 باتیں ضرور کہتا ہوں. ایک تو یہ گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا کریں. درود پڑھنے سے طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے. درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے. شیخ جزوری بہت بڑا نام دلائل الخیرات امت کو درود پہ تحفہ دیا. اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. فرماتے میں سفر پہ تھا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی تھی. میں نے اس بیٹی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا. وہ ڈور رسی نہیں لینے. حضرت سے ہم طلب مخاطب ہو کے کہتی کہاں کے ارادے؟ منزل سے ادا کیا. پوچھا کس بستی کے رہنے والے؟ فرماتے اپنا ڈیرا بتایا. نام پوچھا. شیخ کا نام بہت بڑا تھا. جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھے کہتے حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تک کو عبادت کے تذکرے سنے ہیں. افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتے یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی اور اس میں آ کر اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا. اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی. میں نے بچی کو بلا لیا. بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہوں؟ کہتے صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی. فرماتے میں نے ترلا کر لیا. کہتی یہ دست سے
بس پڑھا کرا گا. تو اس نے کہا مجھے ایک بات پہ فخر ہے, یہ فخر ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ کہتی بس سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا کہ حضور ایک سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, تو سر رقم آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر کثرت کے ساتھ درود شریف کا وظیفہ پڑھیے گا. اور آخری بات, اس ماہ مبارک میں اب تو یہ بھی دامن سمیٹنے کو ہے, اس ماہ مبارک میں ہر گھر میں ہم تحریک دلاتے ہیں, ہر گھر میں حضور کا میلاد ہونا چاہیے. علماء نے لکھا جس جگہ پہ حضور کا میلاد پڑھا جائے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. اس کے لیے یہ بھی ضروری, یہ بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ضروری کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو میلاد ہوتا ہے. آپ اپنے محلے کی خطیب صاحب سے, امام صاحب سے وقت لے سکتے ہیں. ویسے بھی اس موسم میں ہم جو دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو میری بات اچھی نہیں بھی لگتی, میں کہہ کہتا ہوں ویسے ایک تو اس ماہ مبارک میں ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہمارے فون سے بھی بات ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب آئیں تو میلاد ہوتا ہے. میں نے عرض کیا اگر آپ نے محلے کے خطیب صاحب کو بھی نہیں بلانا, یار آپ اپنے گھر میں چٹائی بچھاؤ, بیٹی تلاوت کرے, بیٹا نعت پڑھے, عبادت حضور کی سیرت پہ 10 منٹ گفتگو کرے, پھر مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کرے. پورا سال اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے